کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کوفہ آئے تاکہ کوفے کے حالات معلوم کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفے والوں سے پوچھا، تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا ہے؟ لوگوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی 4 شکایتیں لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، حضرت سعید بن عامر کے بارے میں میرا جو اچھا گمان ہے اسے جھوٹا نہ ہونے دینا، مجھے اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ بچوں، لوگوں نے پہلی شکایت بتائی کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس شکایت پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے، میں اس بارے میں کچھ بتانا پسند نہیں کرتا، لیکن اب بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب خمیر اٹھ جاتا ہے تو روٹی بناتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ کہا جاتا ہے ان کی بیوی بیمار تھی۔ بچوں، لوگوں نے دوسری شکایت لگائی کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے دن عوام کے لیے اور رات اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اب بچوں، لوگوں نے تیسری شکایت بتائی کہ یہ مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں، یعنی دیر سے آتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے پاس نہ تو خادم ہے اور نہ ہی ان کپڑوں کے جوڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑوں کا جوڑا ہے۔ میں مہینے میں ایک مرتبہ ان کپڑوں کو دھوتا ہوں اور پھر ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب یہ جوڑا خشک ہو جاتا ہے تو دن کے آخری حصے میں اسے پہن کر لوگوں کے سامنے جاتا ہوں۔ بچوں، اب لوگوں نے آخری شکایت لگائی کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے اب ان کا مجلس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وقت میں مشرک تھا، قریش کے لوگ ان کی بوٹیاں کاٹ رہے تھے اور میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہ کی تھی، اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ میرا یہ گناہ معافی نہ کرے۔ مجھے جب یہ خیال آتا ہے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ بچوں، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اس نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو، اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد واپس جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ 1000 دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لیں، خادم رکھ لیں۔ بیوی نے کہا، آپ ان پیسوں سے گھر کا سامان اور ایک خادم رکھ لیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان پیسوں کا اس سے بھی بہتر استعمال کریں گے۔ بچوں، بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ضرور بتائیے گا۔ جی سوچ رہے ہیں، چلے میں بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم اسے اللہ کو قرض حسنہ دیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، یعنی کسی کی کوئی مدد کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ پھر بچوں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ان پیسوں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور ایک شخص کو حکم دیا کہ فلاں کی بیوی کو، فلاں کے یتیم بچوں کو، فلاں بیوہ کو، فلاں فلاں مسکینوں اور غریبوں کو دے آؤ۔ اور وہ دے آئے، اور یہ تھا قرض حسنہ۔
جس کا اجر بے حساب ملے گا. دنیا میں بھی بہت ساری خیر و برکت آئے گی اور آخرت میں تو ہو سکتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جیسی سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی مال سے بے رغبت ہو جائیں، یعنی مال جمع کرنے کا شوق نہ ہو ہمیں، بلکہ دینے کا شوق ہو. ہمارا دینے والا ہاتھ ہو، کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، حدیث میں ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور بچوں نیچے والا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ چلیں ضرور بتائیے گا، اگلی دفعہ جواب دوں گی. نہیں سمجھ آیا؟ چلیں بتا ہی دیتی ہوں. وہ لینے والا ہوتا ہے. اور بچوں ہمیں بھی دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینی ہے. ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین توفیق عطا فرمائے. بچوں یہ تھے ہمارے اسلامی ہیرو. کیسے لگے آپ کو؟ اچھے لگے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.